السلام علیکم ناظرین، جان باز ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیرولن ناظرین، کیرولن ایک بدتمیز، بدتہذیب، منہ پھٹ اور جنسی حوالے سے گمراہ عورت، پرنس آف ویلز جارج کی اہلیہ جو کبھی ملکہ نہ بن سکی۔ سرکاری اہلکاروں سے اس کے جنسی تعلقات نے شاہی خاندان کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ کہتے ہیں وہ انتہائی اجڑ عورت تھی۔ ڈیوگ آف برونزوک کی بیٹی کیرولن بچپن ہی سے بڈھی اور گنڈی تھی۔ اس کی عادات شروع ہی سے ناقابل برداشت اور حرکات و سکنات نفرت انگیز تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ایک بار اس نے بھری محفل میں یہ کہہ کر اپنے والدین کو ذلیل و خوار کر دیا کہ وہ حاملہ ہے۔ طبی معائنہ ہوا تو اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ بعد میں اس نے اپنی ماں کو بتایا، تم نے مجھے ڈانس ہال میں جانے سے روکا تھا، لہٰذا میں نے خود کو حاملہ کہہ کر بدلہ لیا ہے۔ پرنس آف ویلز جارج سے کیرولن کی شادی نوعیت کی تھی، لہٰذا وہ اپنے اس بد زبان کزن کو بطور بیوی قبول کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آمادہ ہو گیا۔ ایک تقریب کے موقع پر دونوں کو ملوایا گیا تو اس نے کیرولن سے کوئی بات نہ کی۔ کیرولن بولی، کیا یہی ولی عہد جارج ہے؟ یہ تو بہت موٹا ہے، اس کی تصویر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس جملے نے اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور جارج جان گیا کہ وہ کبھی بھی اس پست قامت، منہ پھٹ اور اجڑ لڑکی سے محبت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال 1795 عیسوی کو دونوں میاں بیوی بن گئے اور شادی کے فوراً بعد کیرولن نے محل میں طرح طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ اس نے اپنی ایک خادمہ سے کہا، سہاگ رات کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ نامرد شہزادہ میرے بستر کے قریب پڑی کرسی پر آن بیٹھا اور ساری رات سوتا رہا۔ خادمہ نے یہ سنسنی خیز دیگر ملازمین تک پہنچائی۔ پھر کسی نہ کسی طرح جارج بھی آگاہ ہو گیا اور عمر بھر کیرولن کی اس حرکت پر اسے معاف نہ کیا۔ 7 جنوری 1796 کو کیرولن نے شارلٹ کو جنم دیا۔ جارج شدت سے بیٹے کا تمنا ہی تھا، لہٰذا بیٹی کی پیدائش نے اسے شدید صدمہ پہنچایا۔ تاہم جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور ننھی شہزادی کو اچھی تربیت کے لیے آیاؤں کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچی اپنی بدتہذی ماں کے سائے میں پروان چڑھے۔ ان دنوں کیرولن ایک عورت کے ساتھ جارج کی ملاقاتوں پر شدید ناراض تھی اور اس کی وصیت پر بھی سیکھ پاتی، جس کے رد سے اسے کچھ زیادہ فائدہ نہیں مل سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے تو محل کے ایک الگ حصے میں رہنے لگی اور پھر 20 ملازمین سمیت بلیک ہیتھ میں واقع مونٹیگو ہاؤس چلی گئی۔ ملازموں میں جارج کے جاسوس بھی تھے جو اس کی سرگرمیوں کی مکمل اطلاعات محل میں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے ولی عہد جارج کو ان رنگ رلیوں اور شرمناک محفلوں کے بارے میں بتایا جو کیرولن نے نئے گھر میں جاتے ہی شروع کر دی تھی۔ وہ نیوی کے افسروں کو روزانہ اپنے یہاں مدعو کرتی اور اپنے پسندیدہ ترین نوجوانوں کو خوابگاہ میں لے جاتی۔ اس محفلوں کے شرکاء صرف خوبصورت اور جوان مرد ہوتے تھے جن سے کیرولن جنسی تعلقات استوار کر لیتی اور جارج کی بے اعتنائی کا بھرپور ازالہ کرتی۔ وہ پوری طرح بے حیائی پر آمادہ تھی، لہٰذا نہایت باریک لباس پہنتی اور تقریباً برہنہ نظر آتی۔ ولی عہد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنی ان شیطانی سرگرمیوں سے شاہی خاندان کا وقار خاک میں ملا کر خاک کر دیا۔ ایک موقع پر کیرولن نے جارج کے اوسان خطا کرنے کے لیے گود لیے ہوئے ایک لڑکے کو اپنا بیٹا مشہور کر دیا، لیکن تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ وہ اس کا جائز یا ناجائز بیٹا نہیں ہے۔ اس نے برطانیہ کے لوگوں کے سامنے خود کو ایک مظلوم شہزادی کے طور پر پیش کر کے ان کی ہمدردیاں بٹورنے کی بھرپور کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہی، لیکن دوسری طرف اپنے گھٹیا انداز زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے مزید اسے پست کر لیا۔ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے سیاحت کے دوران بھی اس کی بد چلنی جاری رہی اور من پسند افراد کو اس کی خوابگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دنوں وہ ایک خوبرو شخص کی داشتہ بھی بنی رہی۔ واضح رہے کہ جارج کے جاسوس سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے اور تمام حالات و واقعات مسلسل ولی عہد تک پہنچا رہے تھے۔ انگلستان کے بادشاہ جارج سوم کی وفات کے بعد 1820 عیسوی میں جب جارج کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا تو وہ ایک اچانک لندن پہنچ گئی تاکہ رسم تاج پوشی میں شامل ہو کر ملکہ انگلستان کے منصب پر فائز ہو سکے۔ انگلستان کے بادشاہ جارج سوم کی وفات کے بعد 1820 عیسوی میں جارج کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا تو وہ اچانک لندن پہنچ گئی تاکہ
رسم تاج پوشی میں شامل ہو کر ملکہ انگلستان کے منصب پر فائز ہو سکے، لیکن یہ خوبصورت خواہش بہت جلد ختم ہونے والی تھی، کیونکہ حال کے گرد سخت حفاظتی حصار تھا جہاں ولی عہد جارج کو جارج چہارم کے طور پر بادشاہ بنانے کے لیے شاہی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ فوجی اہلکاروں کو سخت ہدایت تھی کہ کیرولین اندر نہ آ سکے، لہٰذا جب وہ حال میں آ رہی تھی تو محافظوں نے اسے روک لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ معمولی اہلکار ایسی گستاخی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ چیخی، میں ملکہ ہوں، تم مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ فوجی نوجوانوں نے کوئی جواب دیے بغیر اسے زبردستی باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ قانونی لڑائی اس کے بعد بھی جاری رہی، لیکن کیرولین کچھ بھی حاصل نہ کر سکی۔ اس ذلت اور رسوائی کے بعد جلد ہی 7 اگست 1821 کو اپنی بدنما شخصیت کے تمام منفی پہلوں سمیت ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس ذلت اور رسوائی کے بعد جلد ہی 7 اگست 1821 کو اپنی بدنما شخصیت کے تمام منفی پہلوؤں سمیت ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔